امریکہ اور اسرائیل ایران پر مسلسل شدید بمباری کر رہے ہیں۔ ایران اسرائیل اور خلیجی ممالک کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنا رہا ہے۔ پس پردہ فریقین جنگ روکنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپریشن ایپک فیوری بمقابلہ آپریشن وعدہ صادق چہارم، ایران اور امریکہ آمنے سامنے۔ اگر آپ امریکی صدر ٹرمپ کا فلوریڈا میں اپنی پارٹی اراکین کے سامنے خطاب کو دیکھیں تو سارا معاملہ ایک منٹ میں سامنے آ جائے گا کہ ایران سے جنگ جاری رکھنا امریکہ کے لیے مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے پیر کو مشرق وسطیٰ سے تیل کی ترسیل روکنے کی کوشش پر ایران کے ساتھ جنگ کو بڑھانے کی دھمکی دی۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ نے ایران کی فضائیہ اور بحریہ کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور پیش گوئی کی کہ یہ تنازع اس ابتدائی 4 ہفتوں کے وقت سے بہت پہلے ختم ہو جائے گا جو انہوں نے مقرر کیا تھا، اگرچہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ فتح کی شکل کیا ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹینکر ٹریفک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکی حملے تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہم نے ایران میں ہر فوجی قوت کو مکمل ختم کر دیا ہے۔ ایران نے اب تک 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جن میں ڈرون بنانے والی تنصیبات شامل تھیں، ایران کی بحریہ کی کمر توڑ دی، ان کی میزائل صلاحیت کے مراکز تباہ کر دیے۔ ٹرمپ نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ایران کی میزائل صلاحیت اب صرف 10% رہ گئی ہے۔ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں صرف 10% رہ گئی ہے، شاید اس سے بھی کم، لیکن آپ دیکھیے کہ ایران آج بھی اسی قوت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ تل ابیب اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ کے دعووں میں کتنی صداقت ہے۔ آپ نے اب یہ امریکی صدر کا بیان ہم نے آپ کو سنایا، تو آپ اس بیان کو ان کے چند دن پہلے کے بیانات سے اس کا موازنہ کر لیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ 10 روز قبل ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی بات کر رہے تھے، اس کا جوہری اور میزائل پروگرام ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ایران میں رجیم چینج تو ان کا بنیادی مشن تھا، لیکن ان کا ایک بھی ٹاسک ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ 28 فروری کو حملوں کے پہلے روز ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور دیگر سیاسی و عسکری ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کرنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں میں بمباری کی۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم یاہو نے ایرانی عوام کو بہت اکسایا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ جیسے ہی سید خامنائی کی شہادت کی خبر پھیلی، ایران بھر میں لاکھوں لوگ اپنی حکومت کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے، جو امریکہ، اسرائیل اور ان کے یورپی اتحادیوں کے لیے صدمے سے کم نہ تھا۔ ایران نے میزائلوں اور ڈرون سے تل ابیب، حیفا اور دیگر اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا اور اب تک نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے UAE، قطر، کویت، بحرین، اردن، سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر اربوں ڈالر کا مالی نقصان پہنچایا۔ 8 امریکی فوجی بھی جان سے گئے۔ امریکہ کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے، ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے 1300 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے شہروں میں بہت تباہی ہوئی ہے، اس کا جو شہری انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے پاس ایسا کون سا ترک کا پتہ ہے جس کی بنیاد پر وہ امریکی اور اسرائیلی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوا؟ تو جناب وہ ترک کا پتہ ہے آبنائے ہرمز۔ اس تنگ آبی گزرگاہ سے دنیا کے تجارتی سامان کا 20% حصہ گزرتا ہے، جس میں سب سے اہم ہے تیل کی تجارت۔ جنگ کی وجہ سے سمندری آمد و رفت میں شدید کمی آئی ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ اسے چھیننے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل روکنے کی کوشش کی تو امریکہ بھرپور رد عمل دے گا، جس پر ایرانی پاسداران انقلاب نے جواب میں کہا ہم تو ایسا کر کے دکھائیں گے، آپ میں ہمت ہے تو آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہم سے لے کے دکھائیں۔ پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ جب تک جنگ جاری ہے وہ خطے سے امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کو 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں کرنے دیں گے۔ جناب 1 لیٹر تیل بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت صرف اس ملک کو دی جائے گی جو اپنے ملک سے امریکہ اور اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کرے گا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نے مزید کہا کہ اس موقع میں کسی بھی قسم کی تبدیلی تنازع کی صورتحال اور حالات کے مطابق کی جائے گی۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ جلد ختم ہونے کی بات پر انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ٹرمپ نہیں، ہم کریں گے۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رد عمل میں کہا
ان کا ملک جب تک ضروری ہوا حملے جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ امریکہ سے مذاکرات کا بہت تلخ تجربہ رہا ہے، اس لیے مذاکرات کی تو بات ہی نہ کریں۔ اراغچی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات اب ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری طرف آبنائے ہرمز کی بندش سے ساری دنیا پریشان ہے۔ G7 ممالک کے وزیر خارجہ کا ہنگامی ورچوئل اجلاس ہوا جس میں تیل کے بحران پر بات ہوئی۔ وزیر خزانہ میں اسٹریٹجک ذخائر سے تیل فراہم کرنے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ G7 ممالک جو ہیں دنیا کے بڑے 7 ملک ہیں، ان کے پاس اس وقت عوامی ہنگامی تیل کے ذخائر میں 1 ارب 20 کروڑ بیرل تیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ 60 کروڑ بیرل صنعتی ذخائر بھی حکومتوں کے پاس محفوظ ہیں۔ 2022 میں G7 ممالک نے یوکرین جنگ کے بعد ذخائر سے تیل کی فراہمی کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف ہر طاقت استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں، اس مسئلے کا حل انہیں نظر نہیں آ رہا۔ سید مصطفیٰ خامنہ ای کی ایرانی سپریم لیڈر کے طور پر تعیناتی امریکی اور اسرائیلی عزائم کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے امریکی انٹیلیجنس کی وہ رپورٹ بالکل درست ثابت ہو رہی ہے جس میں صدر ٹرمپ کو متنبع کیا گیا تھا کہ وہ اس جنگ کو شروع نہ کریں۔ 18 امریکی خفیہ اداروں کی ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملوں کے باوجود ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سینئر ممبران نے تیار کی، جو امریکہ کے 18 نیشنل ایجنسیوں سے حاصل معلومات کی بنیاد پر یہ خفیہ رپورٹ مرتب کرتے ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ رپورٹ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے آغاز سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے مکمل کی گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کو قتل بھی کر دیا جائے تو ایرانی مذہبی اور فوجی قیادت پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق فوری رد عمل دے گی اور ان کا جانشین مقرر کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایرانی اپوزیشن کے ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں اور ملک کے اندر اس وقت کوئی بڑی عوامی بغاوت یا حکومتی تقسیم نظر نہیں آتی۔ رپورٹ میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو رضا پہلوی ہیں جن کو امریکہ ایران پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، ان کی تو بالکل بھی حمایت نہیں ہے ملک میں، ان کے لیے تو 0% بھی حمایت نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی مذہبی اور فوجی قیادت کا اب بھی ملک پر مضبوط کنٹرول ہے۔ ایرانی قیادت کے نظریات کے مطابق ٹرمپ کے دباؤ کے آگے جھکنا ممکن نہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف اگر کارروائی ناکام ہوئی تو ٹرمپ نیتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ ٹرمپ کی سیاست میں جیتنے والا ہمیشہ وہ خود ہوتے ہیں۔ شکست کی صورت میں ٹرمپ ذمہ داری کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، 11 روز ہو چکے ہیں ایران اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر شدید بمباری کر رہے ہیں، شہادتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ایران کے جوابی حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود ایران ثابت قدمی سے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو جھکانے میں ناکام رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ وہ اس رفتار سے 6 ماہ تک جنگ لڑ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کی مزاحمت کب تک برقرار رہتی ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ دنیا اس سارے معاملے میں چپ نہیں رہ سکتی۔ آبنائے ہرمز کی بندش نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک بھی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، دنیا کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی۔ ایسی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ برطانیہ، فرانس اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں، روس، چین، انہوں نے ایران سے پس پردہ رابطے کیے ہیں۔ خود امریکہ بھی اب یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو کس طریقے سے وائنڈ اپ کیا جائے، ختم کیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب سب کو اپنی فیس سیونگ بھی چاہیے اور جنگ کا خاتمہ بھی چاہیے۔ لیکن ایران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایرانی قوم کل بھی متحد تھی، ایرانی قوم آج بھی متحد ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا۔ ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔